سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. اما بعد. ٹھیک ہے جی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم روٹین سے کچھ ہٹ کر دین کا جو تصور اعتدال اور میانہ روی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میرا ارادہ السابقون الاولون کے حوالے سے تھا، مگر یہ ایک ایسا پہلو تھا جس کی ہماری عملی زندگی میں معاشرتی سطح پر جس کو اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں اسلام میں میانہ روی، اعتدال، توازن، بیلنس رکھنا چیزوں کے اندر، اس پر بہت زور دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جعلناکم امۃ وسطا، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. وسط کسے کہتے ہیں؟ درمیان والی، اوپر نیچے اور وسط درمیان. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی اعتدال کی راہ پر چلنے والی امت بنایا ہے. اللہ پاک نے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو. دو تین لفظ آج آپ نے یاد کرنے ہیں. ایک غلو کا لفظ، ہم عام طور پہ، ہماری تو آج کل اردو بھی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ عام اردو کے لفظ بھی کلیئر نہیں ہوتے. غلو یہ قرآن کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، اردو میں مستعمل ہے. غلو کا معنی ہوتا ہے کسی کام کے اندر جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ جانا. خدا فرما رہا ہے اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی دنیا داری تو اپنی جگہ پر ہے، دین کے اندر خواہ عقیدہ ہو، خواہ عمل ہو، خواہ وہ کسی کی محبت ہے، غلو نہ کرو. عیسائیوں کو خاص طور پہ اللہ پاک نے منع کیا کہ غلو نہ کرو، کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی. محبت تو اللہ کے پیغمبر سے کرنا حق ہے اور تقاضا دین اور ایمان ہے، مگر اس محبت میں تم نے انہیں بندوں سے نکال کر، مخلوق سے نکال کر اللہ سے جوڑ دیا اور خدا کا بیٹا بنا دیا. یہ تم حد سے بڑھ گئے ہو. اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو. یعنی جس کا جو اللہ پاک نے جائز مقام و منصب بنایا ہے، اسے اس کا جائز منصب نہ دینا بھی زیادتی ہے. اس کے لیے اور دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے افراط اور ایک ہوتا ہے تفریط. افراط و تفریط یہ لفظ اہل علم بولتے ہیں. افراط کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں زیادتی کر دینا، اور تفریط کا معنی ہے کسی چیز میں کمی کر دینا. جائز جگہ سے اوپر لے جانا افراط ہے، اور جائز جگہ سے نیچے لے آنا تفریط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے علی، تمہاری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں نے انہیں اللہ کے نبی اور اللہ کی مخلوق سے اٹھا کر خدا بنا دیا. محبت کرنے والوں نے یوں اٹھا دیا، اور ان کو نہ ماننے والوں نے معاذ اللہ انہیں مریم پاک باز کا پاکیزہ بیٹا ماننے سے انکار کر دیا.
ان کی والدہ کے کردار پہ تہمت لگانی شروع کر دی. نہ ماننے والے اس حد پہ چلے گئے کہ انہوں نے ان کی والدہ کو ایک شریف با کردار عورت ماننے سے انکار کر دیا. اور معاذ اللہ جب خاتون کو آپ با کردار نہیں مانیں گے تو اس کی اولاد کو کیا نام دیتے ہیں؟ میں وہ لفظ منہ پہ لانا نہیں چاہتا. اللہ کے نبی کو اس طرح کی باتوں سے یہود نے کہنا شروع کر دیا اور وہ ایک حد وہ تفریط کر دی, حد سے نیچے چلے گئے. اور عیسائیوں نے افراط کر دی. میرے آقا نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے کہا کہ آپ کی مثال میری امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. کچھ لوگ آپ سے محبت کر کے محبت میں حد سے اوپر لے جائیں گے آپ کو, اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آپ کا جائز منصب اور مقام ہے وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور دیگر لوگوں کو آپ پر برتری اور فوقیت دینا شروع کر دیں گے. حالانکہ اسلام میں خدمات کے اعتبار سے وہ لوگ, ہمارے قرآن مجید میں آیا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ سے, یہ درجے میں برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے, اب پہلے میں جو جتنا پہلے ہوا اس کا اتنا درجہ ہے. فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں, جو 6 ہجری کی صلح حدیبیہ میں تھے ان کی اور شان ہے. اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا. وہ لوگ جو ہے نبی مکرم درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے, وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں کر رہے تھے, وہ خدا کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. اللہ ان سے راضی ہو گیا. خدا نے اعلان کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ شریک تھے. ان کا درجہ ان سے بلند ہو گیا. اب جو پیچھے چلے جائیں وہ لوگ جو بدر اور احد میں شریک ہوئے, بدری صحابہ کا ایک اور ہی مقام ہے. جو بدر میں شریک ہوئے 313, ان کا درجہ اور ان کا رتبہ کہیں بلند ہے. اور وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے مکہ کے مشکلات کے دور میں مسلمان ہوئے, اور وہ لوگ جو سب سے اولی مسلمان ہوئے, کہ ان کا مقابلہ کوئی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والا کیسے کر سکتا ہے, بھلے شرف صحابیت حاصل بھی ہو. تو گویا یہ جو اعتدال کا رویہ رکھنا ہے اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. اور آقا نامدار نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. کوئی محبت میں معاذ اللہ تمہیں حد سے بڑھا دے گا. آج بھی ایسے فرقے موجود ہیں جو حضرت علی کو بھی خدا بنائے بیٹھے ہیں, معاذ اللہ, استغفر اللہ العظیم. اور کئی وہ ہیں جو ان کا جائز مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں زیادہ آیات اور احادیث کی طرف جانے کی بجائے میری کوشش ہوگی میں عملی زندگی سے کچھ مثالیں دے کر اس کے بارے میں تعلیمات دین آپ کو بتاؤں کہ ان زندگی کے عملی پہلو میں اعتدال کو کیسے بروئے کار لایا جائے. جہاں تک عبادات کا معاملہ ہے, ہم بات عبادات سے شروع کرتے ہیں. میں 3 چیزیں بیان کروں گا. ایک افراط, حد سے آگے بڑھ جانا, ایک حد سے نیچے چلے جانا, اور ایک رستہ اعتدال کا جو دین میں مطلوب ہے, جو دین کا مقصود ہے. عبادات کے اندر حد سے آگے بڑھ جانا کیا ہے کہ آپ نے فرائض پڑھے, واجبات پڑھے, سنن پڑھی, نوافل میں آپ اتنے مگن ہو گئے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا. آپ کی کہیں ڈیوٹی تھی, کہیں آپ نوکری کرتے تھے, ملازمت کرتے تھے, ملازمت وہیں رکھی ہوئی ہے, آپ چلے پہ نکلے ہوئے ہیں, تبلیغ کے لیے بھاگے ہوئے ہیں, ملازمت وہیں رکھی ہوئی ہے, ادھر ڈیوٹی پوری نہیں ہو رہی, آپ بیٹھ کے لوگوں کو اپنے کام میں لگائے ہوئے ہیں. یہ دین کے اندر جو راہ اعتدال ہے اس سے اوپر نکل جانے والا راستہ ہے. میں وہ حدیث پاک صبح کے درس میں بیان کر چکا ہوں. حضرت سلیمان فارسی حضرت ابو دردہ کے گھر گئے, آقا نے ان کو بھائی بھائی بنایا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ کی جو بیوی تھی حضرت ام دردہ, وہ بڑے ہی پرانے پھٹے سے کپڑے پہنے ہوئے, جیسے ایک عورت اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتی ہے, اس طرح کے حالات نہیں تھے. انہوں نے کہا بہن یہ آپ نے کیا حال بنایا ہوا ہے؟ کہا تمہارے بھائی کو تو دنیا کی کسی چیز سے رغبت ہی نہیں ہے. وہ جو اشارہ کرنا چاہتی تھی, عورت سنورتی ہے, شوہر دلچسپی لے اس میں. اگر شوہر کو دلچسپی نہیں ہے
اور وہ اپنی اللہ میں مصلی بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، بیٹھتا نہیں ہے، اس کے ساتھ جو تعلقات ہے وہی قائم نہیں کرتا، تو بیوی کس کے لیے سجے سورے گی؟ تو کہا گیا کہ آپ کے بھائی کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں ہے۔ خیر ابھی وہ گھر میں نہیں تھے، جب وہ گھر میں آ گئے تو کھانا پیش کیا۔ حضرت ابو درداء نے کہا جی آپ کھانا کھائیں، میرا روزہ ہے۔ کہا میں تو نہیں کھاؤں گا، ماہ رمضان تھوڑی ہے، میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھاؤ گے۔ گویا کہ ان کو روزے سے ہٹا دیا، نفل روزے سے ہٹا دیا، کھانے میں شریک کیا۔ رات کا وقت آیا، مصلی بچھا کے کھڑے ہونے لگے، انہوں نے کہا بھائی سو جاؤ تھوڑی دیر، عشاء پڑھنے کے بعد کی بات ہے، نفل کی بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد 2 گھنٹے وہ پھر کھڑے ہو گئے، کہا ابھی لیٹے رہو۔ تو رات کے پچھلے پہر کہا اب اٹھو، کھڑے ہو کے تہجد پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھی، اور کہا اے میرے بھائی ابو درداء تمہاری جان کا تم پہ حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تم پہ حق ہے، تمہارے مہمانوں کا تم پہ حق ہے۔ حضرت ابو درداء صبح حضور کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ رات سلیمان نے میرے ساتھ یہ کیا۔ آقا نے ساری بات سنی تو کہا سلیمان نے جو کچھ کیا ہے حق کیا ہے، ہم پر ہمارے جان مال حق اور ہمارے سب کا حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے، جان کو اس کا حق دو، گھر والوں کو ان کا حق دو، مہمانوں کو ان کا حق دو۔ یہ راہ اعتدال ہے دین کے اندر، جس کا تعلق ہمارے دین نے ہمیں بتایا۔ اب اس میں تفریط کیا ہے، حد سے نیچے کیا ہے کہ انسان، بعض لوگ بس جی فرضی پڑھنے ہیں، سنتوں کی کیا ضرورت ہے، اب وہ حد سے نیچے نکلنے والی بات ہے۔ فرائض کافی ہیں جی، سنتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندو اگر سنتیں نہیں پڑھنی تھی تو پھر میرے آقا کے پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے نہیں فرمایا اطیع اللہ واطیع الرسول، کہا مانو اللہ کا، کہا مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا قرآن نے نہیں کہا کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے؟ تو عبادت میں جو آقا نے نمونہ دکھایا اس کی پیروی کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ تو نہ انسان حد سے اوپر نکل جائے نہ حد سے نیچے رہے، بلکہ درمیانی راہ پر رہے۔ اسی طرح مال و دولت کی بات آتی ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتے، نہ ہی وہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ اس کے درمیان اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں۔ اللہ نے رحمان کے بندوں کی خوبی یہ بتائی ہے۔ خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانا اسے اسراف کہتے ہیں، اسے تبذیر کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دکھاوا کرنے کی کوشش کرنا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر صرف لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہ، اپنا سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے دکھاوا کر رہا ہے، فضول خرچی میں مال اڑا رہا ہے، قرضوں کے نیچے دب رہا ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے، مگر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے دکھانا چاہتا ہے۔ یہ سارا کا سارا حد سے بڑھ جانا ہے۔ اور تفریط کیا ہے کہ جائز اور حلال طریقوں سے کما کر اپنی اور اپنی اہل و عیال کی ضرورتوں پر خرچ نہیں کرتا۔ گھر والے ضرورت مند ہیں، آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے پیسہ تو ان کو اچھا کپڑا پہناؤ نا۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، انہیں اچھے اداروں میں اچھی تعلیم دلواؤ ان کو۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اپنے بچوں کو مناسب تفریح کا موقع دو، انٹرٹینمنٹ ان کو کرواؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بس پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے اور خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں آپ نے بھی کئی لوگ دیکھے ہوں گے، میں نے بھی ایک بندہ دیکھا، وہ ہمارے تایا جی کے پاس اپنے پیسے جمع کرواتا تھا، اور خود میں نے زندگی بھر عید کے دن بھی اسے بنیان پہنے دیکھا، قمیض نہیں پہنتا تھا، دھوتی نیچے پہنی ہوئی، اوپر سے بنیان پہنی ہوئی، لگا ہوا ہے کام میں لگا ہوا ہے، پیسے آ کے جمع کروا دیتا ہے۔ اسی حال میں دنیا سے چلا گیا اور پیسہ اس کا پیچھے رہ گیا۔ وہ اپنے آپ پر بھی نہیں لگا سکا، اپنے گھر والوں پر بھی نہیں لگا سکا۔ تو انسان کو مال کے اندر بھی نہ حد سے آگے بڑھ جائے کہ فضول خرچیاں کرے، اور نہ حد سے نیچے رہ جائے کہ اپنے گھر والوں کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ کرے۔ ہم آگے چلتے ہیں، جب اخلاقیات میں ہم اندر آتے ہیں تو اخلاقیات میں افراط یہ ہے کہ معمولی سی بات پر آپے سے بہر ہو جانا، غصہ کرنا ہر وقت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کے لیے تیار ہو جانا، لوگوں پر زیادتی کرنا، گالم گلوچ کرنا،
اللہ نے آپ کو طاقت عہدہ دیا ہے، اس کا ناجائز استعمال کرنا۔ اب تفریط کیا ہے؟ حد سے نیچے گر جانا کیا ہے؟ ظلم و ناانصافی دیکھنا مگر گنگا بن کے بیٹھے رہنا، بولنا ہی نہیں۔ میں آج آپ کے سامنے مثالیں یہ لایا ہوں تاکہ ہمیں دونوں طرف کے راستے پتہ چلے کہ ادھر چلے جائیں تو غلط ہے، ادھر چلے جائیں تو غلط ہے۔ یہ درمیان کی راہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہمارے اندر غصہ رکھا۔ اللہ چاہتا کہ ہم غصہ کریں ہی نہ تو غصہ رکھتا ہی نہ ہمارے اندر، وہ غصہ رکھا تاکہ ناجائز زیادتی، ظلم، ناانصافی، اللہ رسول کے خلاف بغاوت، خدا رسول کے دشمنوں کے خلاف ہمارا غصہ برکت کے اندر آئے، حرکت کے اندر آئے، کھڑا ہو۔ مگر یہ نہیں ہے کہ اس غصے کا وبال کمزوروں پر، اپنے بچوں پر، اپنی عورتوں پر زیادتی کرتے ہوئے کرو۔ ایک طرف ادھر حد سے بڑھ جانا ہے، ایک طرف ادھر حد سے نیچے نکل جانا ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ حق بات کے لیے کھڑے ہونا، حق بات پہ ڈٹ جانا، مظلوم کا ساتھ دینا، اپنے غصے کو اور جذبات کو عقل اور شریعت کے تابع رکھنا۔ اپنے غصے کو عقل کے تابع رکھے۔ کہا گیا کہ جب کوئی غصے میں ہو تو فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ غصہ غالب ہے، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی والد، کوئی استاد اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے اگر ان پہ سختی کرنا چاہتا ہے تو جذباتی حالت میں غصے میں نہ کرے، زیادتی کر بیٹھے گا بچے کے ساتھ، اس میں بھی اپنے آپ کو سکون میں لے آئے، اور پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ اس بچے کو ضرورت ہے ادب سکھانے کے لیے سختی کی تو کرے۔ لیکن مغلوب الغضب ہو کے لوگ کب کرتے ہیں غصہ، سختی کب کرتے ہیں؟ جب غصے سے مجبور ہو کے آپے سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو سوچے سمجھے طریقے سے سوچتا ہے کہ اس کا میں نے تھوڑا کان کھینچنا ہے، اس کے اوپر غصہ نہیں چڑھا ہوا، وہ جذبات کے اندر، جذبات میں ڈوب نہیں گیا، سوچا سمجھا فیصلہ ہے اس کا۔ اور ایک یہ ہے کہ ویسے کچھ نہیں کہتا، غصے میں جب آ گیا تو پھر پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کتنا اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں۔ یہ حد دین کے، میں آگے چل کے تھوڑی اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اسی طرح سے زندگی کے اندر ہماری جو روزمرہ کی لائف ہے، اس میں کھانا پینا اور صحت کے معاملات آتے ہیں۔ اب اس میں حد سے بڑھ جانا کیا ہے کہ انسان ہر وقت کھانے پینے کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے۔ لسی فلاں جگہ اچھی ملتی ہے جی، بھاٹی میں ہوں، لسی پینے جا رہا ہوں میں۔ مچھلی ادھر قصور اچھی ملتی ہے، ادھر جا رہا ہوں مچھلی کھانے کے لیے۔ دوڑا بھاگا پھر رہا ہے، کھانے پینے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر وقت اس کے پیچھے۔ پیٹ بھرا ہوا ہے، فقط لذت کے لیے کھائے جا رہا ہے، جس سے جسم سست ہو رہا ہے، بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے، بھوک سے لوگ اتنے بیمار نہیں ہوتے جتنا زیادہ کھانے سے بیمار ہو رہے ہیں۔ آج آپ کو پارکوں میں، جنگلوں میں لوگ دوڑتے نظر آ رہے ہیں، یہ زیادہ کھایا ہوا ہے جو ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو عام آدمی ہے، اب اس کے اندر حد سے بڑھ جانا یہ ہے کہ آپ لذات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور حد سے کمی کیا ہے کہ آپ جو متوازن ڈائٹ ہے، آپ کی جو بیلنس خوراک جو آپ کے حق بنتا ہے۔ آج کل کے دور میں تو لوگوں نے بتا دیا کہ آپ نے پروٹین کتنی لینی ہے، کاربوہائیڈریٹس کتنے لینے ہیں، ایک ایک چیز کو آج ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو اس کو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہ کرنا۔ خواتین ہیں، اللہ نے ان کو کسی کو مال دیا ہوا ہے، خواتین امید سے ہیں، جب بچہ پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے خاتون کو اچھی غذا کی ضرورت ہے، اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام پہلو ہیں۔ کھانے پینے کے اعتبار سے بھی اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ انسان صحت بخش غذا کا انتخاب کرے۔ میں جملے کو پھر کہنا چاہتا ہوں، صحت بخش غذا کا انتخاب کرے۔ آج ہمارے بچے جو کھا رہے ہیں یا ہم جو کھا رہے ہیں، اس میں سے کتنا صحت بخش ہے؟ ہم جتنا جنک فوڈ کھا رہے ہیں، جتنے ہم تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں، جس قدر ہم یہ پیزے اور دیگر چیزیں کھائے جا رہے ہیں، کیا یہ باتیں کسی سے پوچھے جا کے، سمجھدار کسی طبیب سے، ڈاکٹر سے، ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں؟ یہ ہم جو مشروبات پیے جا رہے ہیں، سافٹ ڈرنک پیے جا رہے ہیں، کیا یہ ہماری صحت کے لیے اچھے ہیں؟ کیا ہمارے اللہ نے ہمیں نہیں فرمایا کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں نہ ڈالو؟ ہم جان بوجھ کر اپنے آپ کو تباہی میں ڈالتے ہیں ان مشروبات اور ان چیزوں کو کھا پی کر۔ مگر چونکہ جوانی کا وقت ہوتا ہے، اثرات زیادہ نہیں ہوتے۔ جب بندہ 40-45 کراس کرتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ یار ہم نے کیا کیا تھا۔ دوستان عزیز وقار، اسی طرح
جو ہمارے سماجی تعلقات ہیں، ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں، ہماری چاہتیں، ہماری دوریاں، اس کے اندر بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ افراط کے ہاتھ سے آگے بڑھ جانا کیا ہے؟ کسی سے محبت ہو گئی تو اندھی محبت، پھر پرکھنا نہیں، عقل استعمال نہیں کرنی کہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہمارے کسی کی فیور، کسی پارٹی کو کسی پارٹی کے ساتھ جس سے محبت ہو گئی، اس کے قائد نے کیا کیا اس کی پرواہ نہیں ہے، وہاں عقل استعمال نہیں کرنی، اور جس کو برا سمجھتے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے کوئی ٹھیک بات نہیں ڈھونڈنی، وہ اس کو نرا غلط کہتے ہیں، جس سے محبت ہے اس کو نرا ٹھیک کہتے ہیں۔ ہم بیلنس میں نہیں کھڑے ہوتے کہ یار جس کی جو خوبی ہے اس کو ایڈمائر کرو، اس کو مانو، خوبی یہاں نظر آ رہی کہو یار یہ بات ان کی ٹھیک ہے، یہ بات ان کی ٹھیک ہے، یہ بات ان کی غلط ہے، یہ بات ان کی غلط ہے۔ ہماری زندگیوں میں اعتدال نہیں ہے۔ ہم جب کسی کے حامی بن جائیں تو پھر وہ غلط کرے تب بھی حامی ہیں، ٹھیک کرے تب بھی حامی ہیں، اور جب ہمیں کسی سے نفرت ہو جائے ہمیں اس کا اچھا کام نظر ہی نہیں آتا پھر کبھی۔ یہ آپ گھروں میں، دفتروں میں چلے جائیں، دفتروں میں یہی کچھ ہو رہا ہے، جو اوپر ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، جو منظور نظر ہے، خوش آمدی ہے، اس کے سارے قصور معاف ہیں۔ وہ دفتر لیٹ آ رہا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا اس سے، جلدی جا رہا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا اس سے، اور جو بندہ تھوڑا سا آپ کے آگے پیچھے نہیں پھرتا ہے، خوش آمد نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر نگاہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے منٹ منٹ کی فکر ہو رہی ہے۔ یہ رویے کہ ہمارا دین ہمیں عطا کر رہا ہے؟ نہیں، دین ہمیں اعتدال کے راستے پہ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح اس میں تفریط کیا ہے، حد سے نیچے گر جانا کیا ہے، کہ کسی سے آپ کا اختلاف ہے تو اس کے اچھے کاموں اور اس کی خوبیوں کا بھی انکار کر دینا۔ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ یہ توازن۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا فرمان ہے، بڑا ایمان افروز ہے، اگر آپ اس کو یاد رکھ سکیں۔ ہم نے، مجھے لگتا ہے 8ویں نامی کی عربی میں پڑھا تھا، احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما وابغض بغیضک یوما عسى ان یکون حبیبک یوما۔ فرمایا کہ جس سے محبت کرتے ہو، محبت کرنے میں بھی اعتدال کرو، حد میں رہو، ہو سکتا ہے کسی دن تمہارا دشمن ہی بن جائے ہو، اور اس کو اتنے راز نہ دے چکے ہو کہ پھر وہ تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اور جس سے نفرت کرتے ہو تو نفرت میں بھی حد میں رہو، اتنی نفرت نہ کرو کہ کل کو ساتھ بیٹھنا پڑ جائے تو پھر انسان وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہی ہوتا رہے، یار میں اس کو کیا کہتا رہا، میں نے کیسی باتیں کی اس کے ساتھ۔ تعلقات میں اعتدال کا راستہ ہونا چاہیے، محبت میں اعتدال، دوری میں اعتدال، اور دوستان گرامی قدر۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے، اولاد کے معاملے میں بھی ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ افراط، حد سے بڑھ جانا کیا ہے؟ اولاد سے لاڈ اور پیار میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ان کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری ہو رہی ہے۔ بچے نے کہا یہ لا کے دو، رات کا ٹائم ہے، اس ٹائم کھڑے ہو گئے، پیسے ہیں پیسے نہیں ہیں پکڑ لیے، جی بچے نے کہا ہے، جی اس کا دل رکھنا ہے، ہر جائز ناجائز خواہش پوری ہو رہی ہے، جس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، پردہ ڈالتے ہیں، کوئی بندہ شکایت کرتا ہے آ کے محلے سے، یہ بچے نے یہ کیا، نہیں ہمارا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ آپ موقع پہ نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں بچوں کو بچہ ہے، اس نے حرکت کی ہوگی، مگر آپ صفائی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں وہ زمانہ یاد ہے، ہم نے حرکت نہیں بھی کی ہوتی تھی، چپیٹ تب بھی پڑتی تھی کہ شکایت آئی کیوں ہے، تو تم نے کچھ کیا ہوگا تو شکایت آئی ہے نا۔ یعنی وہ والدین ہم پہ شک کرتے تھے کہ کچھ نہ کوئی تم نے کیا ہوگا تو کہا، ایسے کون کہنے کے لیے گھر آتا ہے۔ آج والدین کھڑے ہو جاتے، نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اب جس بچے نے غلطی کی ہو اور آپ اس کی صفائی کے لیے کھڑے ہو جائیں، مجھے بتائیں غلطی میں شیر ہوگا یا ٹھیک ہوگا؟ وہ غلطی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم اعتدال کا راستہ کھو دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچہ ضدی بن جاتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے، اور معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ اور پھر اس میں حد سے نیچے گزرنا کیا ہے کہ بچے پر بلا وجہ ہر وقت سختی کرنا، ہر وقت سختی کرنا، اس کی جائز بات بھی نہ ماننا، روک ٹوک کرنا ہر وقت، ان کی جو جذباتی مادی ضرورتیں ہیں ان کا بھی خیال نہ کرنا، اور سب سے بڑی تباہ کن چیز جو ہے وہ بچوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرنا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ہے کہ آپ کو حق ہے، ماں باپ ہیں، ان کو تعلیم دیں، تربیت دیں، ڈانٹنے کا بھی حق ہے، اور ضروری حد تک اگر مارنا ہے تو اس کا بھی حق ہے، اس کی لمٹ بتائی گئی، کہا چہرے پر مت مارو، سر پر مت مارو،
3 بار سے زیادہ مت مارو، یہ احادیث پاک کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اتنا نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے، خواہ وہ ٹیچر ہے خواہ وہ والد ہے۔ میں حیران رہ گیا یہ پڑھ کے، کہا کہ اگر وہ حد سے زیادہ مارتا ہے تو خدا بدلہ لے گا قیامت کے دن اس سے، بھلے اپنی اولاد کو کیوں نہیں مار رہا، بھلے استاد شاگردوں کو کیوں نہیں مار رہا۔ اور سب سے بڑا، میں نے پہلے عرض کیا کہ پبلک کے سامنے بچے کی عزت نفس کی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے دیکھا کہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کو بھی گھوری ڈال کے دیکھو تو وہ بھی منہ بنا لیتا ہے، اس کو پیار سے دیکھو وہ بھی شکل اچھی پیار سے دیتا ہے، اس کو بھی پتا ہے محبت کیا ہوتی ہے، نفرت کیا ہوتی ہے، اس کو بھی پتا ہے عزت کیا ہوتی ہے۔ اور ہم اپنے اچھے خاصے 6ٹھی 8ویں 10ویں کے بچوں کو لوگوں کے سامنے چپیٹ مار دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں۔ میرے آقا نامدار علیہ السلام کا فرمان ہے، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دیا کرو۔ یہ حدیث پاک ہے، میں حوالہ نوٹ کر کے آیا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3671، 3671، سنن ابن ماجہ۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ عزت ماں باپ کا تو حق ہے ہی ہے، مگر اولاد بھی تو انسان ہے، انہیں بھی تو معاشرے میں اپنے ہم جولیوں میں اپنے ساتھیوں میں عزت چاہیے۔ انہیں آپ رسوا کریں گے لوگوں کے سامنے تو ان کا وقار کیا بچے گا اپنے دوستوں کے اندر، اپنے ساتھیوں کے اندر، بہن بھائیوں کے؟ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، وہ لوگوں کے سامنے ہمت سے بات نہیں کر سکے گا۔ تو میرے آقا کا فرمان ہے، اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو، واحسنوا ادبہم، اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، کوئی 1.5 سال کا تھا، کوئی 18 مہینے کا تھا، مگر میرے آقا کی بیٹیاں، آپ نے سنا ہوگا سیدہ کائنات تشریف لاتی تو حضور کا عمل کیا ہوتا تھا، میرا مصطفیٰ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ بچوں کو، بیٹی ہے نا، مگر آقا اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، تھوڑا آگے بڑھ کے بیٹی کا ہاتھ تھامتے، انہیں لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ میرے آقا بتا رہے تھے، دکھا رہے تھے کہ اولاد کی عزت کرنی چاہیے، اولاد کو احترام دینا چاہیے۔ آپ ان کو عزت اور احترام دیں گے تو وہ آپ کے لیے دل میں محبت کے جذبات رکھے گی اور آپ کی مرتے دم تک عزت اور احترام کرے گی۔ دوستان گرامی قدر، تو اعتدال کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں چند باتیں جو میں آخر میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح انسان کا جو علم اور تحقیق کا میدان ہے، اس کے اندر بھی حد سے آگے بڑھ جانا کیا ہے کہ انسان صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول گیا، اپنے خالق کو بھول گیا، اپنے دین کو نہ پڑھا، قرآن و سنت کو نہ پڑھا۔ ویسے ادھر وہ پی ایچ ڈی ہے، اس نے پوسٹ ڈاک کیا ہوا ہے، ڈبل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، مگر دین کی بات پوچھو تو اسے پتہ نہیں۔ دوستان گرامی قدر، قرآن مجید میں آیا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں بڑا ماہر ہے مگر آخرت کے معاملے میں جاہل ہے۔ جو بندہ دنیا کے کاموں کا بڑا تیز ہے اور اسے دین اور آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس نے علم میں اعتدال میں نہ رہا، وہ حد سے آگے نکل گیا۔ اسی طرح اس میں تفریط کیا ہے، نیچے کے حد سے نیچے گرنا کیا ہے کہ علم حاصل کرنے سے بالکل دور بھاگنا، نہ دین سیکھنا نہ دنیا سیکھنا، لا یعنی فضول کام میں وقت ضائع کرنا۔ تو اعتدال کا رستہ یہ ہے کہ انسان علم نافع حاصل کرے جو اس کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہو، اس کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہو۔ ایسا علم سیکھے جو اسے اللہ کے قریب کرے، جو دنیا میں اس کے بھی کام آئے، اللہ کی مخلوق کے کام آئے، انسانیت کے کام آئے۔ اسی طرح ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، جو لوگ نوکری پیشہ ہوتے ہیں یا کام کاج کرتے ہیں، اپنا سیلف بزنس ہے یا ملازمت کرتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا وہ اپنی ملازمت میں اتنے جٹ جاتے ہیں، اوور ٹائم لگ رہا ہے۔ ایک تو مجبوریاں بھی ہو سکتی ہے انسان کی کہ گزارا نہیں ہو رہا، ڈبل کام کرنا پڑ رہا ہے، لیکن انسان کو اپنی صحت کا خیال اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو ٹائم دینا۔ جو بندہ یہ خیال نہیں کر رہا، نہ اپنی صحت کی پرواہ کر رہا ہے اور نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ کر رہا ہے، تو جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو دفتر ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کھڑے انسان کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں ساتھ۔ تو انسان کو، اگر آپ خود صحت مند نہیں رہتے ہیں تو بڑے سے بڑا محکمہ بھی ہوگا، چند لاکھ روپے دے کے فارغ کر دے گا، جی بیمار ہو گیا چھوڑیں، اب یہ میڈیکلی انفٹ ہو گیا ہے۔ جس کے لیے آپ انفٹ ہو گئے محنت کرتے کرتے، اس نے آپ کو چیک پکڑایا، بیر فارغ کر دیا اس کو۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے کام کے اندر بھی وہ اوسط رکھے، ایوریج رکھے، جو ذمہ داری ہے اسے پورا کرے،
اور اتنا حد سے آگے نہ بڑھ جائے کہ اپنی صحت کو کمپرومائز کر دے، اپنے گھر والوں کو کمپرومائز کر دے، ان کے لیے وقت نہ بچے، اپنے بچوں کے لیے وقت نہ بچے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دین کے اندر جو فتوی بازیاں ہیں، جو تعلیم ہے، جو امر بالمعروف ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا بات بات پہ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، بات بات پہ لوگوں کو لعنتی کہنا شروع کر دیتے ہیں، بات بات پہ شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ حد سے آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ، دین کو اتنا سخت بنا کے پیش کرنا کہ لوگ دین سے متنفر ہونے لگ جائیں۔ یہ رویہ اگر اہل علم نے، علماء نے اختیار کیا ہوا ہے تو یہ بھی دین سے دور کرنے والا رویہ ہے۔ وقت تھوڑا ہے، ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے کسی بستی کا امام بنایا ہوا تھا، تو وہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی انہوں نے۔ ایک بندہ مزدوری کر کے سارے دن کی محنت کر کے آیا، جب سورہ بقرہ تو مشکل سے پڑھتا رہا پہلی رکعت میں، اگلی میں سورہ آل عمران شروع کر دی، درمیان میں نماز چھوڑ کے چلا گیا۔ حضرت انس کو بڑا غصہ ہے، امام کو بطور امام غصہ آتا ہے، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی چلا گیا۔ اس نے جا کے آقا کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم مزدور لوگ ہیں، ملازم پیشہ لوگ ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا امام نے اتنی لمبی نماز کرا دی، ہمارے تو جسم ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آقا نامدار نے بلوایا، حضرت معاذ کی بات ہو رہی ہے، اور کہا معاذ افتان انت، تم دین میں فتنہ ڈال رہے ہو، لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہو۔ جب تم جماعت کرواؤ تو نماز کو مختصر رکھو، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی مریض ہوگا، کوئی ضروری کام والا ہوگا، اپنی علیحدہ نماز پڑھو، تو جتنی مرضی لمبی کرتے رہو، نفل پڑھتے رہو تم۔ تو اعتدال کا راستہ تھا۔ میں نے چاہا کہ بہت سے جو پہلو ہیں مختلف، اس سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ دین کا جو تصور اعتدال و توازن ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں دین وسط اور جو امت وسط کا تصور ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔